السلام علیکم مائی ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز. آج ڈیلی ریفلیکشن میں ہم خفیہ ہاتھ یعنی انویزیبل ہینڈ کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. انویزیبل ہینڈ کا استعارہ اکنامکس کے بانی ایڈم اسمتھ نے پہلی مرتبہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے تناظر میں استعمال کیا تھا. یعنی جب کسی چیز کی طلب اور رسد سے مارکیٹ میں اس چیز کی قیمت کا تعین ہوتا ہے تو یہ طے کرنا کہ ایسا ڈیمانڈ کی وجہ سے ہوا یا سپلائی کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایڈم اسمتھ کے مطابق یوں قیمتوں کے تعین میں ان کے اتار چڑھاؤ کے پیچھے خفیہ ہاتھ کام کرتا رہتا ہے. اس کی تشبیہ کچھ یوں بھی بنتی ہے کہ جب ہم کینچی سے کوئی کاغذ کاٹتے ہیں تو یہ جاننا ممکن نہیں رہتا کہ آیا کاغذ اپر ونگ نے کاٹا ہے یا لوور ونگ نے. انویزیبل ہینڈ کا یہ استعارہ کنایا معیشت سے نکل کر سیاست، عدالت، صحافت، پھر پارلیمانی ملٹری نظام حکومت میں بھی کافی مقبولیت اختیار کر چکا ہے. حتیٰ کہ چھوٹے اداروں اور عوامی سطح پر بھی خفیہ ہاتھ کی تشبیہ معمول بن چکی ہے. پاکستان جیسا ملک اس کی کلاسیکل اگزامپل ہے. مثلا بہت سے لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ کچھ بیرونی خفیہ ہاتھوں میں ہے جو جس طرف چاہیں ڈور ہلا کر پتلی تماشا کر سکتے ہیں. ہاں، ان کا عطا پتہ کسی کو پتہ نہیں. جس کو پتہ چل بھی جائے، اگر خفیہ ہاتھ کا راز وہ کھول بھی دے تو پھر اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ دنیا میں ہے یا نہیں. یہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس کو غائب کرنے میں کون سا انویزیبل ہینڈ ہے. سیاست کی دنیا خفیہ ہاتھوں سے بھری پڑی ہے. ہر سیاسی جماعت میں چھپے خفیہ ہاتھ ہی اسے چلا رہے ہوتے ہیں. ایک سیاسی پارٹی اپنے خفیہ ہاتھ دوسری سیاسی پارٹی پر بھی آزماتی رہتی ہے. اتنی احتیاط اور خوبصورتی سے یہ کام ہوتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی. صحافت کی دنیا کے خفیہ ہاتھ بڑی ہوشمندی ہوشیاری سے اپنا کام کرتے ہیں. کبھی لوگوں کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹا کر کسی ایسی خبر میں الجھا دیتے ہیں کہ جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. بعض سوڈو انٹلیکچوئلز کوئی ایسا بیانیہ تراشتے ہیں کہ جس کی بدولت خفیہ ہاتھ آسانی سے ہاتھ کر لیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. ذہن میں رہے کہ صحافت کی دنیا کے یہ سب چھوٹے چھوٹے خفیہ ہاتھ ایک بڑے انویزیبل ہینڈ کے زیر اثر کام کر رہے ہوتے ہیں. بڑے خفیہ ہاتھ کی خبر چھوٹے خفیہ ہاتھ کو کم ہی ہوتی ہے. المیہ تو یہ ہے کہ ملک کی عدلیہ اور مقننہ بھی انویزیبل ہینڈ کے تسلط میں ہے. اگر کچھ اچھا ہو جائے تو سب کو علم ہوتا ہے کہ کس کی بدولت ہوا، مگر برا ہونے کی صورت نظر خفیہ ہاتھ پر جاتی ہے، مگر وہ اتنا چھپا رستم ہے کہ نظر ہی نہیں آتا. اگر کسی کو اپنے علم و حکمت سے سمجھ آ بھی جائے تو خفیہ ہاتھ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ایک معزز سمجھدار جج، ایک کہنہ مشق MPA MNA اور ایک اعلیٰ سطح کا بیوروکریٹ انویزیبل ہینڈز پر توجہ ہرگز نہیں دیتا. اس کا کھوج لگانے میں وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اس کی اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے کچھ خفیہ معاملات ہوتے ہیں جن کی ماسٹر فائلز خفیہ ہاتھوں نے بنا رکھی ہوتی ہے. اس میکرو تناظر سے نکل کر اگر مائکرو تناظر میں بات کریں تو خفیہ ہاتھ ہر انسان کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. نظر نہیں آتا، رہتا انویزیبل ہی ہے. خفیہ طریقوں سے وسوسے ڈال کر ہماری زندگیوں کو فریب اور مکر کی ڈگر میں لگا دیتا ہے. ہم پر ایسا وار کرتا ہے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی آگے اور کبھی پیچھے سے. ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ حملہ کس طرف سے ہوا ہے. ہم ساری زندگی الزام دوسروں پر دیتے رہتے ہیں. انویزیبل ہینڈ خفیہ ہی رہتا ہے. اگر خفیہ ہاتھ کی صحیح طور پر پہچان کرنی ہے، اس کی سہکاریوں سے چھٹکارا پانا ہے، تو سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ جڑے اس خفیہ ہاتھ کا ہاتھ تو روکیں. مان لیں کہ آپ کے اندر طمع و لالچ، خود غرضی وہ پیدا کرتا ہے. مکر، فریب، چغلی، حسد، بغض، کینہ اسی شیطان کا انویزیبل ہینڈ ہے. اس کا خفیہ ہاتھ ہمیں بدی کی طرف دھکیلتا ہے، نیکی کی راہ سے روکتا ہے. جو اس خفیہ ہاتھ کو اچھی طرح پہچان گیا، اس کے لیے کسی بھی بڑے سے بڑے خفیہ ہاتھ کو پہچاننا، اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل نہیں رہے گا، اور پھر
اس سے بچ بچا کر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔